السلام علیکم۔ اردو سٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ یہ کہانی مکران کے چھوٹے گاؤں ہنودی دشت کی ہے۔ رات کی گہرائیوں میں ہر طرف اندھیرا چھا رہا تھا۔ گاؤں کی گلیوں میں خاموشی پھیل گئی تھی۔ عبیرہ کو ایک خوفناک سا درخت نظر آیا جو رات کی اس تاریخی اور ہر طرف سناٹے کی وجہ سے مزید خوفناک لگ رہا تھا۔ یہ ایک بیری کا درخت تھا۔ گاؤں میں مشہور تھا کہ یہ درخت 1000 سال پرانا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات کو اس درخت سے گزرنے کے بعد کچھ نہ کچھ برا ضرور ہوتا ہے جو لوگوں کو اس کی ہولناکی میں مزید دلچسپی لینے پر مجبور کرتا ہے۔ بعض لوگوں کے مطابق یہ درخت جادوئی تھا جو لوگوں کی روحوں کو لبھاتا تھا، اور دیگر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس درخت پر جنات رہتے ہیں، جس کی وجہ سے رات کو یہاں سے گزرنے والوں کو خوفناک قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ عبیرہ بوڑھے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی جو ان کے کمزور بازوؤں کا مضبوط سہارا تھی۔ والدین نے اپنے اس سہارے کو بہت پڑھایا لکھایا تاکہ کل کو وہ اپنے والدین کو بہتر اور خوشحال زندگی دے۔ اس کے بعد شمشیر نے اپنی بیٹی عبیرہ کو شہر پڑھانے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ لاہور میں UCP سے اپنی ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کر کے اسی دن گاؤں روانہ ہوئی۔ راستے میں بس میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے بس کافی لیٹ ہو گئی تھی۔ رات کے وقت عبیرہ گاؤں جب واپس آئی تو وہ اسی ہی راستے سے جا رہی تھی جہاں بیری کا درخت تھا۔ بچپن میں اس نے اس درخت کے متعلق بہت کچھ سنا تھا، لیکن اب وہ اس کے دماغ میں اتنا نہ تھا۔ اس نے ان سب باتوں کو انسنی کر دی۔ عبیرہ وہاں سے گزر ہی رہی تھی کہ اس کی نظر اس بیری کے درخت پر پڑی جو خوفناک سے محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنے قدم اس تک نہ روک سکی اور آگے بڑھتی رہی۔ اس نے ابھی 4-5 قدم ہی لیے تھے کہ پیچھے سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں، جس میں سے ایک آواز مردانہ تھی اور وہ کچھ یوں تھی: رکو عبیرہ، رکو، میں تمہارا انتظار کب سے کر رہا تھا۔ عبیرہ رک جاؤ، میں پچھلے 500 سالوں سے تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ عبیرہ رکو مت جاؤ۔ عبیرہ کو یوں محسوس ہوا گویا کوئی اس کے کانوں کے قریب آ کر بن بنا رہا ہو، لیکن یہ سب دیکھ اور محسوس کر اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ عبیرہ نے نہ آگے دیکھا نہ پیچھے اور فوراً گھر کی طرف بھاگی۔ گھر پہنچ کر بوڑھے والدین اس کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ماں نے عبیرہ کو دیکھا تو کہنے لگی: آ گئی ہو عبیرہ بیٹی، کیسی ہو؟ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ بہت ہی کمزور ہو گئی ہو۔ شہر کے بیکار کھانے کھا کھا کر تمہارا تو رنگ ہی زرد پڑ گیا ہے۔ عبیرہ دل ہی دل میں سوچنے لگی: ماں تجھے کیا پتا ابھی آتے ہوئے میں کیا سن کر اور کیا دیکھ کر آئی ہوں۔ لیکن والدین کے چہروں پر پرمسرت ہنسی، خوشی، عبیرہ وہ سب بھول گئی۔ اگر کچھ یاد بھی رہا تو اسے نظر انداز کر گئی کہ میری وجہ سے وہ میرے بوڑھے والدین بے چین نہ ہو جائے۔ دونوں ماں باپ نے بیٹی کو گلے سے لگایا۔ والدین بہت ہی زیادہ خوش تھے کہ ان کی بیٹی ایک اعلیٰ مقام پر پہنچ گئی ہے۔ عبیرہ رات کا کھانا کھا کر تھکان کی وجہ سے جلد ہی سو گئی۔ رات کے تقریباً 3:30 بج رہے تھے۔ یہ سردیوں کی راتیں تھیں جو باقی راتوں سے زیادہ لمبی اور گہری ہوا کرتی ہیں۔ عبیرہ سو ہی رہی تھی کہ اچانک ایک عجیب سی تپش، عجیب سی گرماہٹ اس کے قریب ہوتے ہوئے محسوس ہوئی۔ عبیرہ کو یوں محسوس ہوا گویا کوئی اس کے بہت قریب آ گیا ہو، اور یہ سب محسوس کر عبیرہ اب گہری نیند میں نہ تھی۔ اسے وہ سب کچھ محسوس ہو رہا تھا جو اس کے اور اس کے بیڈ کے ارد گرد تھا۔ عبیرہ نے سب کچھ نظر انداز کیا، اپنی آنکھوں کو زبردستی بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد
کوئی اس کے کان کے قریب آیا اور کہنے لگا، عبیرہ، تمہیں معلوم ہے جب رات کی تاریکی میں تم نے مجھ پر پہلی نظر ڈالی میں تب ہی تمہارا دیوانہ ہو گیا، تمہاری خوبصورتی کا عاشق ہو گیا۔ اس اندھیری رات میں چاند کی مانند چمکدار، روشن، صاف، ہموار چہرہ، ہموار جلد، مناسب قامت و وزن، چمکدار، رنگین اور خوبصورت بڑی آنکھیں، لمبے سیاہ اور گھنے خوبصورت بال، تمہارے خوبصورت ہونٹ، اسی وقت ہی میں تمہارا دیوانہ ہو گیا۔ عبیرہ، میرا نام فیض ہے، میں ایک مسلمان گھرانے سے ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے سن رہی ہو، میں نے خود سے قسم کھائی ہے کہ میں صرف تم سے ہی شادی کروں گا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ انسان اور جنات کی شادی ممکن نہیں، لیکن میں اپنے اور تمہارے درمیان موجود دائرے کو نہیں مانتا، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ جنزادہ ابھی یہ سب باتیں کر ہی رہا ہوتا ہے کہ عبیرہ ڈر اور خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی ہوتی ہے۔ صبح جب اس کے والدین اٹھتے ہیں تو عبیرہ کو بے ہوش پاتے ہیں اور بہت ہی گھبرا جاتے ہیں۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ عبیرہ کو یکدم کیا ہو گیا۔ رات کو تو بالکل ٹھیک سوئی تھی، خوش تھی، ہمارے ساتھ کھانا کھایا، لیکن اب اسے کیا ہو گیا ہے؟ یہ لڑکی تو ٹھنڈی برف بن گئی ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں سے ایک دم ہوا کیا ہے۔ عبیرہ کے بوڑھے والدین نے انہیں مختلف ڈاکٹرز کے پاس لے کر گئے، ہر جگہ دکھایا، لیکن معاملے کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ خوف کی وجہ سے اسے بے ہوشی ہو گئی، لیکن یہ بے ہوشی بھی ایسی بے ہوشی کہ پورے 21 دن گزر گئے۔ 21 دنوں کے بعد عبیرہ کو ہوش آیا۔ عبیرہ اب پہلے جیسی خوبصورت نہیں رہی، جو اگر کسی محفل میں جاتی تو اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتی۔ اب اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، والدین اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوتے تھے۔ والدین پوچھتے تھے، لیکن وہ اپنے والدین کو اس بڑھاپے میں مزید تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ایک رات اس کی ساری زندگی ہی بدل گئی۔ عبیرہ جو بہت ہنسنے والی، بہت بولنے والی، چہچہاتی لڑکی یکدم چپ ہو جاتی۔ والدین کو اس کی یہ تبدیلی بہت ستانے لگ گئی تھی۔ فیض ہر جمعرات کی رات آتا، اسے اپنی محبت کی داستانیں سنا کر عبیرہ کی حسن کی تعریفیں کر کے چلا جاتا، اور عبیرہ بھی اسی طرح اپنی آنکھیں بند رکھتی، لیکن اس کے کان نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب کچھ سنتے۔ عبیرہ آخر کار ان سب معاملات سے بہت تنگ آ گئی۔ والدین کے بہت اصرار اور اپنی قسمیں دے دے کر وہ یہ بات بتانے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے اپنے والدین کے سامنے سارا واقعہ سنایا۔ بوڑھے والدین اپنی بیٹی پر گزری تکلیف سن کر بہت روئے۔ شمشیر نے اپنی بیٹی سے کہا، میری گڑیا، تمہارا بتانا ہمیں اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنا تمہارا نہ بتانا ہمیں تکلیف دیتا تھا۔ عبیرہ ماں باپ کی گلے لگ کر بہت روئی۔ باپ نے آس پاس کے مولویوں سے دم کروایا۔ اس سے یہ ہوا کہ 1 سال تک فیض کا آنا بند ہو گیا۔ اسی 1 سال کے دوران والدین نے اس ڈر سے کہ گاؤں میں یہ بات پھیل نہ جائے، رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ آخر وہ لڑکی کے والدین تھے، اور 1 سال کے اندر ہی اندر اس کی شادی ہو گئی۔ عبیرہ کے شوہر کا نام عباس تھا، وہ ایک نہایت امیر خاندان سے تھا۔ نکاح کے بعد عبیرہ کو کچھ عجیب سی کیفیت ہوتے ہوئے محسوس ہوئی، لیکن وہ اس واقعے کو بھول چکی تھی، کیونکہ اس واقعے کو گزرے ہوئے 1 سال ہوا تھا۔ عبیرہ کو اب فیض کے بارے میں کچھ یاد نہ تھا، اگر یاد تھا بھی تو اس کی خوشحال زندگی جو اپنے مستقبل میں وہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے اس شادی کو لے کر بہت خوش تھی، لیکن ایک طرف بوڑھے والدین کا غم بھی تھا جو ان سے بچھڑ چکے تھے۔
شادی کی پہلی رات تھی۔ دروازہ کھٹکھٹا۔ السلام علیکم، عباس نے کہا۔ عبیرہ نے جواب دیتے ہوئے وعلیکم السلام کہا۔ دونوں ایک دوسرے کو اپنی بچپن کی گزری ہوئی دلچسپ واقعات کہانیوں کی صورت میں سنا رہے تھے کہ اچانک عبیرہ کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر پڑ جاتی ہے، جہاں اس کو صرف اپنا ہی عکس نظر آتا ہے۔ عبیرہ ایک دم گھبرا جاتی اور اس کے جسم کو جیسے 1000 واٹ کی بجلی کا جھٹکا پڑ گیا۔ عبیرہ کے دماغ میں خیالات کا ایک طوفان آ جاتا ہے۔ عبیرہ سوچتی ہے، عباس؟ کیا یہ عباس نہیں؟ یا اللہ، اگر یہ عباس نہیں تو پھر یہ کون ہے؟ نہیں، یا اللہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری شادی، کیا میری شادی عباس سے نہیں ہوئی؟ اگر میری شادی ایک انسان سے نہیں ہوئی تو میرے ساتھ یہ بیٹھا شخص کون ہے جو صرف مجھے نظر آ رہا ہے لیکن اس شیشے میں اس کا عکس نظر نہیں آ رہا؟ یا اللہ، یہ کیا تھا؟ اگر یہ عباس نہیں تو کیا یہ فیض؟ نہیں، فیض نہیں ہو سکتا۔ فیض کو گزرے ہوئے تو 1 سال ہو گیا، وہ تو نہیں آتا تھا۔ پھر نہ میں نے اپنے کانوں کے قریب وہ سب کچھ بولتے ہوئے سنا، نہ مجھے اس کے آنے جانے کا کبھی احساس ہوا۔ کیا عباس ہی فیض ہے؟ کیا فیض نے ہی عباس کی صورت اختیار کر کے میرے بوڑھے والدین کو دھوکہ دیا؟ ابھی عبیرہ یہ سب کچھ سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اس کے ماتھے پر آنے والے تصورات فیض کو یکدم سمجھ آ جاتے ہیں۔ فیض یہ دیکھتے ہوئے فوراً عبیرہ کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، جس سے عبیرہ کی پچھلی ساری یادداشت چلی جاتی ہے۔ عبیرہ جب صبح اٹھتی ہے تو وہ اپنی دنیا میں نہیں بلکہ جنزادہ فیض کی دنیا میں ہوتی ہے۔ فیض اسے اپنی دنیا کی رانی بنا کر رکھتا ہے اور اسے واقعی ہی اپنے وعدے کے مطابق زندگی کی تمام خوشیاں دیتا ہے، اور اس طرح فیض اور عبیرہ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔